اسی طرح کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا ہے، اچھا انجام ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز توحید پر خاتمہ ہونا، یعنی مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب ہونا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح ایمان کی حالت میں مرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی فرما بردار ہو۔ تو جو موت اللہ کی اطاعت کے کام میں، نیکی کے کام میں آتی ہے وہ اچھی موت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر ہونا، اللہ سے محبت ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے ہر چیز میں سے نکلنے کا ایک راستہ بنا دے گا، یعنی اس کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ پھر اسی طرح طیب حالت میں فوت ہونا، پاکیزگی کی حالت میں فوت ہونا، ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بچتے ہوئے۔ سورۃ النحل میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو تم اچھے عمل کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گویا موت کے وقت انہیں جنت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں استقامت اختیار کرنا، اچھے اچھے کاموں پر جمے رہنا، یعنی ایک دن کر کے اور دوسرے دن چھوڑ نہیں دینا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل موت ہے۔ تو گویا اس وقت جو فرشتے آئیں گے وہ ان کے دوست ہوں گے اور اچھی شکل میں آئیں گے، جیسے کہ حدیث میں اس کی تفسیر ملتی ہے کہ فرشتے روشن چہرے والوں آتے، یعنی بندہ مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، اور گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں، ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت ہوتی، یعنی خوشبو ہوتی، اور پھر ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ کے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ کے نکل جاتا ہے، یعنی آسانی سے اس کی موت آتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید سے تعلق قائم رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، اور یعنی خاتمہ بخیر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح موت سے پہلے ہدایت مل جانا، یہ بھی انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ پھر مرنے سے پہلے نیک کاموں کی توفیق ہو جانا، یعنی ایک شخص ساری زندگی برے کام کرتا ہے لیکن پھر ایسی سچی توبہ کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے کی زندگی اس کی ساری اچھائیوں میں گزرتی ہے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، جیسے 99 لوگوں کے قاتل کو توبہ نصیب ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح نیک عمل پہ خاتمہ ہونا، یعنی جیسے نماز کی حالت میں فوت ہونا یا روزے کی حالت میں یا حج کرتے ہوئے یا اور اسی طرح کوئی اچھے کام کرتے ہوئے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہونا۔ پھر اللہ کے راستے میں انسان کا نکلنا اور اللہ کے راستے میں اس کی جان کا جانا، تو یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب انسان اس چیز کی طلب رکھے، تمنا رکھے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارے، اور اس کے لیے انسان دعائیں بھی کرے، کیونکہ حقیقی کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، کیونکہ جب تک خاتمہ اچھا نہیں ہوتا کوئی بھی انسان امن میں نہیں ہو سکتا۔